یہ بتائیے کہ کیا نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے شجر کاری کی، اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا جو باغ تھا وہ تھوڑا سا اگر واقعہ کچھ چھوٹا سا، وہ کیوں لگائے گئے تھے پودے؟ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل العمر صحابی ہیں، اور ویسے بھی فارس کے جو لوگ تھے وہ طویل العمر ہوا کرتے تھے، اور اس کی وجہ بھی پلانٹیشن کے عمل میں مصروفیت۔ ارے واہ ماشاءاللہ۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش حق میں کافی آپ مختلف جگہوں پہ گئے۔ بالآخر ایک موقع ایسا ہے کہ آپ کسی یہودی کے ہاتھوں غلام بنا لیے گئے تھے، تو اس میں مشقت آپ کو آیا کرتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان مشقتوں کا آپ نے ذکر کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اس آقا سے آزادی حاصل کرنے کے لیے عقد کتابت کر لو۔ عقد کتابت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کچھ مال دے کر آزادی حاصل کرنے کا معاہدہ کر لو۔ تو معاہدے میں یہ بات طے ہوئی کہ 300 درخت لگے ہوئے پھلدار یہ چاہیے، اور 40 اوقیہ سونا۔ تو یہ بھی کئی یعنی تولے ماشے کا ایک بڑی مقدار بنتی ہے۔ تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو پھر اوکے کر لیا۔ اب معاملہ آیا کہ 300 درخت بھی اب بنا کر دینے ہیں، اور اس کے اندر جیسے کہ اب ہم نے ابھی بیفور اینڈ آفٹر دیکھا کہ 1 سال پہلے یا کچھ عرصے پہلے زمین کیسی تھی، اور اب کچھ آفٹر ہمیں کچھ تبدیلی نظر آئی، لیکن ایک بڑی تبدیلی نہیں ہے، بہت ایسا نہیں کہ بہت، ہاں کیونکہ ابھی 1-2 سال ہی ہوئے ہیں۔ تو اب کھجور کے درخت چاہیے، اور وہی پھلدار، اس میں تو کئی سال لگتے اس ہیں، میں تو ٹائم لگتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حضرت سلمان فارسی کی مدد کے لیے پھر تلقین دی کہ ان کے لیے کچھ درخت سب کوشش کر کے لے کر آئیں۔ تو کسی نے 10، کسی نے 15، کسی نے 20، اس طرح مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان نے کھجور کے پودے ہی ہوں گے، وہ سمجھو چھوٹے پودے ہی ہیں جو ایک جگہ سے نکال کر اب دوسری جگہ پلانٹیشن کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ جی، تو اب وہ ایک طویل عرصہ لگتا ہے پھل آنے میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 300 اس طرح کے درختوں کو جمع کر لیا، جن پودوں کو جمع کر لیا۔ اب ان میں سے 299 پودے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے زمین میں لگائے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد ایک پودا ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لگایا۔ ابھی 1 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ وہ پودے ایک معجزاتی طور پہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پہ وہ اتنے بڑے ہو گئے کہ 1 سال میں ہی پھل دینے والے بنے۔ سنا ہے 5 سال لگتے ہیں کھجور کے پودے کو پھل تک پہنچنے میں۔ تو اب یعنی 5 سال کا سفر 1 سال کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کرم سے وہ سفر جلد از جلد گزرا، اور 1 سال کے اندر ہی وہ باغ بالکل پھلدار ہو گیا۔ لیکن وہ ایک درخت، وہ ایک پودا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نہیں لگایا تھا، تو اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزے کا مزید اظہار بھی تھا۔ وہ اپنی اس حالت تک نہ پہنچ سکا جس حالت تک دوسرے درخت پہنچ چکے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس رہ جانے والے پودے کو بھی اپنے ہاتھ سے دوبارہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لگایا، تو وہ بھی جلد از جلد پھلدار درخت بن گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا اس سوچیں، طرح حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک آزادی کی ایک صورت بنی۔ اچھا اس پورے واقعے کو اگر اس پیرائے میں دیکھیں تو نبی پاک کا بھی فارمولہ یہی تھا، پودا لگانا ہے اور اس کو درخت تک بنایا، پہنچایا اس کو، ہے سبحان اللہ۔